بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک توصیف خان کشمیری، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا جو پاکستان مخالف بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غیر محفوظ اور بڑا ڈینجرس ملک ہے، ان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بے ترتیب ہیں، وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اور بڑی تشویشناک بات ہے یہ جو ان کا بیان آیا ہے۔ ملک صاحب کیا کہیں گے آپ جو بائیڈن کے اس بیان پر جو ہے؟ دیکھیے جی، جو بائیڈن تو ایک شخص ہے جو کہ سکرین پہ نظر آیا پاکستان کے خلاف، جس نے ہرزہ سرائی کی کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے اور اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر منظم ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک بیان ہے، لیکن ساری دنیا بخوبی جانتی ہے کہ امریکہ کا تھنک ٹینک جو ہے اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو بیانیہ تھنک ٹینک دیتا ہے، وہی بیان پھر آگے صدر نے اپنے منہ سے کہنا ہوتا ہے، اپنی زبان سے بولنا ہوتا ہے۔ امریکہ دیکھ لیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، اس نے پہلے وہ بلیم گیم کھیلتا ہے، ڈرٹی گیم شروع کرتا ہے، بلیم لگاتا ہے، پھر وہاں جانے کا اپنا جواز پیدا کرتا ہے، پھر وہاں جا کے تہ و تیگ کر دیتا ہے۔ وہاں جا کے جیسے آپ عراق کی مثال دیکھ لیں، عراق پہ امریکہ نے الزام لگایا کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں جو ساری انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں، تو عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، وہاں پانی سے زیادہ خون گلیوں میں بہا، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب شہید کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگوں کو جو ہے وہ اس جنگ کی نظر کیا گیا۔ اصل جو مقصد تھا وہ امریکہ کا مفاد تھا، وہاں سے امریکہ نے تیل کی دولت پہ قبضہ کرنا تھا، عراق کے اثاثوں پہ قبضہ کرنا تھا، اصل مقصد تو اس کا یہ تھا، لیکن اس نے کیمیائی ہتھیاروں کو جواز بنایا، اور بعد میں امریکہ کے اداروں نے ساری دنیا کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے عراق میں اتنی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن عراق میں کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں ملا۔ تو یہ پاکستان پر جو بلیم گیم، یہ الزام جو ہے بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ الزام ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس تناظر میں جب کہ چائنا ہمارے قریب ہو رہا ہے، روس ہمارے قریب ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر پہ ہم نظر ڈالتے ہیں ملک صاحب۔ پچھلے تقریباً ایک سال سے امریکہ جس طرح افغانستان میں شکست کھانے کے بعد وہ انخلا کیا اس کی افواج نے، افغانستان سے نیٹو کی افواج نے، وہ ساری اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال رہا تھا، اور پاکستان نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کا پھر کہا کہ ہم کبھی بھی امریکہ کو کوئی اڈے شڈے نہیں دیں گے۔ پھر ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے افغانستان میں، اس کو پاکستان کی سرزمین نہیں دی جاتی استعمال کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑک رہی ہیں، اور پاکستان کو اس کا وہ بدلہ ضرور لے گا، چاہے جیسے ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، بھارت کو استعمال کرے یا کسی اور کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو وہ نقصان ضرور پہنچائے گا۔ دوسرا اسے یہ بھی ہے کہ روس اور چین کے ساتھ ہم کیوں، ہمارا جھکاؤ ادھر ہے، جیسے ترکی، ایران، یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، پاکستان جو اس بلاک میں شامل ہے۔ تو یہ چیزیں بھی امریکہ سمجھ رہا ہے کہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی اس خطے میں اس کی، تو اس لیے پاکستان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے، بلیم گیم کرتا ہے، تو یقیناً جو ہمارا یہ خطہ ہے اس میں چین ہمارا جو ہے وہ بھائیوں کی طرح ہے، اور ہمیشہ چین نے ہمارے ساتھ جو ہے اچھا کردار ادا کیا۔ ہمیں جب بھی کسی بھی موقع پر ضرورت پڑی، خواہ وہ جنگ کے دن ہوں، چائنا نے کبھی ہمیں پیٹھ نہیں دکھائی۔ چائنا ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ روس اور ترکی، ایران، یہ ایک بہت تگڑا بلاک بنتا ہے۔ امریکہ کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ ان چیزوں پہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں، پاکستان کبھی بھی امریکہ کے لیے بہتر یا قابل اعتماد ساتھی یا قابل بھروسہ دوست کی جگہ کبھی بھی امریکہ نے اپنے دل میں ہمیں جگہ نہیں دی۔ ہم امریکہ کا نشانہ ہیں، اور امریکہ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ قدرت جو ہے وہ پاکستان پر مہربان ہے،
ایسے حالات قدرت نے آج تک پیدا ہی نہیں ہونے دیے کہ امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان پہ حملہ کرے. لیکن آپ دیکھیں پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے جو ساری دنیا کو کھٹکتا ہے، خصوصاً اسرائیل، بھارت اور امریکہ کو. یہ ٹرائی اینگل جو ہے یہ پاکستان کے خلاف سوچتی بھی ہے، پاکستان کے خلاف حملہ اقدامات بھی کرتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی مداخلت، عمران خان کا بیانیہ تھا کہ عمران خان نے ایک سائفر لہرا کے ساری قوم کے سامنے میں اپنی مظلومیت شو کی اور امریکہ پہ الزام در دیا کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکہ گرا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اکثریت ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن آج جو بائیڈن کا جو بیانیہ ہے کہ پاکستان ایک انتہائی خطرناک ملک ہے، اس کے اثاثے غیر محفوظ ہیں، غیر منظم ہیں، وہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت دے رہا ہے. بالکل کہ مداخلت کرتا ہے امریکہ. اس کا ظاہر ہو گیا کہ امریکہ ہمارے ہر معاملے میں مداخلت کرتا ہے. اچھا، ایک بڑی اہم چیز ہے، یورینیم جو ہے وہ بھارت کی کئی ممالک میں پکڑی گئی ہے، یہ منظر عام پر بھی چیزیں آ چکی ہیں، مگر امریکہ جو ہے وہ اپنے منہ سے ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے بلاک میں شامل ہے، اس کی کٹ پتلی ہے، بھارت کو وہ جس طرح چاہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کے بارے میں کوئی لفظ وہ کہنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مزائل آپ دیکھیں، بھارت کا پاکستان کے علاقے میں آ کے گرا تھا. اتنا وہ غیر ذمہ دار ملک ہے. وہ ایٹمی اثاثے جو ہیں اصل میں تو دنیا کے لیے خطرہ جو ہے وہ بھارت کے پاس جو ہے وہ ہے. بھارت کو نشانہ بنانا چاہیے، بھارت سے جواب طلبی کرنی چاہیے اور اس پہ پابندی لگانی چاہیے کہ یہ دنیا کے لیے خطرناک ملک ہے. یہ دنیا کو سپلائی بھی کر رہا ہے، یورینیم جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھارت کو وہ ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان پر آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں مسلم ممالک جو ہے وہ جنگ کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ دیکھ لیں مسلم دنیا کا حال، فلسطین، چیچنیا کا، کشمیر کو دیکھ لیں آپ، ایران، عراق، شام کو دیکھ لیں. تو جو یہود و نصارہ ہیں یہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے. لیکن اب اس کا رنگ روپ تھوڑا بدل گیا ہے، طریقہ تھوڑا بدل گیا ہے. معاشی طور پہ ملکوں کو قرضوں میں جکڑا جاتا ہے، پھر انہیں معاشی طور پہ نیچے گرایا جاتا ہے، کمزور تر کر دیا جاتا ہے، پھر ان سے ان کے مفادات جو ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں، ان کے اثاثے قبضے میں کر لیے جاتے ہیں. عراق کا پہلے بھی ذکر ہوا، اس کا تیل نشانہ تھا تو وہ کیمیائی ہتھیار صرف بہانہ تھے. اب پاکستان پہ یہ جو بائیڈن نے الزام دھرا ہے، یہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بوڑھا بندہ ہے، پاگلوں کی طرح بیان داغ گیا ہے. ایسی بات نہیں. امریکہ کا ایک تھنک ٹینک باقاعدہ کام کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اسرائیل، بھارت اور امریکہ دنیا میں یہ یہود و نصارہ کے ایک ایسا گٹھ جوڑ بن چکا ہے، یہ دنیا میں نہ صرف انتشار کی پاکستان کے علامت لیے ہے یہ، بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے. یوکرین کی جنگ دیکھ لیں، یوکرین کو امریکہ نے مروا دیا ہے. مروا دی ایسی ہے بالکل. اچھا ملک صاحب آگے چلتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے آج وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا بلاول بھٹو زرداری کا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ شاید وہ امریکہ کو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ یہ بیان دے رہے ہیں، ہم انہیں سمجھا نہیں پا رہے. تو یہ کتنا کیسا بیان ہے؟ ابھی ایک مہینہ یہ واشنگٹن میں رہ گئے ہیں، وہاں کا کیا یہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایک مہینہ وہاں پہ کیا کیا انہوں نے؟ اگر گیپ آف کمیونیکیشن ہے ہمارا تو یہ ادھر کیا کر رہے تھے وزیر خارجہ جو ہے؟ پہلے تو بڑی بڑکے مار رہے تھے. یہ کیسا بیان آپ دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نوجوان ہیں، انہیں پہلی بار موقع ملا ہے. وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے اہم قلمدان جو ہے ان کو سونپ دیا گیا ہے. میں اس کو نا تجربہ کاری کہوں گا، بالکل کہنا بھی چاہیے. اور بلاول نے خود اعتراف کیا ہے غلامی کہ نہیں ہے، یہ غلامی کے خوف سے یہ کہتے ہوں. نہیں، اس میں غلامی کا خوف کدھر سے آپ شامل کر رہے ہیں؟ یہ نا تجربہ کاری ہے، سفارتی سطح پہ ہماری کمزوری ہے. اس میں صرف بلاول بھٹو زرداری کا قصور نہیں، جو شروع سے حکومتیں بنتی آئی ہیں، جو خارجہ پالیسی ہے وہ پاکستان آج تک اپنی سٹرونگ خارجہ پالیسی نہیں دے سکا. اس میں بلاول اتنے زیادہ ذمہ دار نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بلاول نے اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے تو بلاول آپ نے اس کو دور کرنا ہے اور کسی نے دور نہیں کرنا. آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کریں. اور جو ہے پاکستان پہ جو اس نے الزام دھرا ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس فار نیوکلیئر سیکیورٹی جیسا ادارہ، امریکہ کے تعاون سے وہ ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی
ایجنسی ہے اس کے پاکستان 2 دفعہ بورڈ آف گورنر کا ممبر بن چکا ہے، اس کے باوجود آپ امریکہ کی خباثت دیکھیں، امریکہ کی پاکستان دشمنی دیکھیں، بلکہ یہ مسلم دشمنی ہے دراصل، کہ اس نے پھر بھی یہ بیان داغ دیا ہے کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں غیر محفوظ ہیں۔ انڈیا کے جو ہے یورینیم وہ پرائیویٹ مارکیٹوں میں سے پکڑا گیا ہے، اس کا میزائل فائر ہوا پاکستان میں گر گیا، اسے آج تک ایک وارننگ نہیں دی۔ یہ بالکل بھی انصاف اور حق گوئی سے آپ کام نے نہیں درست لیتے۔ کہا کہ یہ مسلم جو ہے امت مسلمہ جو ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کے خلاف ایک لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ آپ نے درست فرمایا، ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف اسی طرح بیان دیا، وہ روس سے ملنے گئے ہیں تو وہ بھی اس کو ہضم نہیں ہوا کہ سعودی عرب جو ہے وہ روس سے کیوں اپنے تعلقات بنا رہا ہے، تو اس نے پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں کمی کے اوپر جو ہے وہ نے کہا کہ انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خود جو ہے انہوں نے لیبیا تباہ کر دیا، شام کر دیا، عراق، افغانستان آپ دیکھیں کس طرح، اور مقبوضہ کشمیر کا ذمہ دار جو ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل ہے، وہاں پہ اسے کچھ نے یوکرین کا کیا حال کر دیا ہے، تو ادھر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں کمی پر انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو امریکہ کو کب نتائج بھگتنا پڑیں گے جو یہ اس نے دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ امریکہ دیکھیں ایسا ہرگز نہیں، دنیا ایک مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امریکہ نے یہ تجربہ افغانستان میں کر کے دیکھ لیا ہے، ویتنام سے بھی امریکن فوجیں ناکام ہو کر واپس لوٹی تھی۔ ابھی افغانستان جیسا غریب ملک جو بالکل دنیا کے غریب ترین ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس پر پوری نیٹو فورسز نے بارش کی طرح بارود برسایا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن 20 سال کے بعد وہ نامراد لوٹا ہے اور مار کھا کے جنگ ہار کے شکست خوردہ گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگا ہے۔ پاکستان کا احسان اس کو ماننا چاہیے، پاکستان نے اس کو سیفٹی کے ساتھ وہاں سے نکالنے میں مدد کی، لیکن امریکہ سے کبھی بھی آپ نیکی کی اور اچھائی کی توقع نہ رکھیں۔ امریکہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک توصیف خان کشمیری صاحب، مجھے تجزیہ دے رہے تھے جو بائیڈن کے بیان پر۔ اور ناظرین، امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو اجارہ داری یا غنڈہ گردی ہے دنیا پر وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ جو یہ بلاک بن رہا ہے روس، چین، پاکستان، ترکی، ایران، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ انسان بستے ہیں، یہ وہ خطہ ہے، تو یہاں پر یہ بلاک بن رہا ہے اور امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور امریکہ کو جو ہے وہ ان کی ان باتوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور ملک توصیف خان کشمیری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جی والسلام۔